سارے معاملات غیب کے ہیں، ظاہر تو چند ہی ہیں، ظاہر تو چند ہی ہیں، یعنی پورا اسلام غیب پہ چل رہا ہے۔ قرآن میں پڑھ لیا، آیت پڑھ لی کہ غیب پہ ایمان رکھو، لیکن عمل نہ ہوا، عمل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اللہ بھی غیب میں ہے، توحید بھی غیب میں، اور نبی بھی غیب میں، اور امام بھی غیب میں، سب غیب میں، فرشتے بھی غیب میں، اور جہاں جانا ہے جنت وہ بھی غیب میں، حوریں بھی غیب میں، غلمان بھی غیب میں، یعنی کوئی چیز دین کی اس وقت حاضر نہیں ہے، سب غیب میں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، غیب مانو، اللہ مانو، جنت مانو، فرشتے مانو، ایمان سب پہ لاؤ، لیکن کام سارے ظاہر والے ہوں گے۔ اللہ تو غائب ہے اور حاکم ہے، تو ایسا حاکم بناؤ جو نظر آئے۔ تو آدھا غیب اللہ سے لے لیا، مان لیا، اور ظاہر جتنا تھا وہ اپنا بنا لیا۔ اچھا جب بنا لیا تو بنا لیا، پھر وہ ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ پہلے تک تو یہ تھا کہ سب کے لیے ایک، پھر ٹکڑوں میں بڑھ گئے، پتہ چلا اب تمام مسلمانوں کے 57 ملک ہو گئے، اور سب کا حاکم الگ الگ۔ اب یہ ایک نہیں ہو سکتے، یہ ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ خواہش جو پیدا کرائی گئی تھی بعد نبی، ہر انسان کے کان میں پھونک دیا گیا تھا، تم بھی حاکم بن سکتے ہو، تم بھی حاکم بن سکتے ہو، تم بھی۔ اب حاکم بننے کے لیے الگ الگ زمینیں چاہیے، تو ایک ایک ملک میں 4 بنا لو تاکہ حاکم الگ الگ ہوں۔ تو جھگڑا جو ہے وہ حاکمیت پر چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ اب لوگوں کو، بچوں کو نہیں معلوم، یہ بات تو ہو گئی 71 کی، 70 اور 71 کی بات ہے، تو کتنے برس ہو گئے؟ ظاہر ہے بچوں کو نہیں پتا، اور پڑھیں گے تو شاید کچھ پتا چل جائے، لیکن اتنا کوئی نہ سمجھائے گا جتنا میں سمجھائے دے رہا ہوں کہ بھائی ایک ملک بنا تھا پاکستان، ہندوستان سے الگ ہو گئے، دو قومی نظریے پر، ان کا کلچر اور ان کی تہذیب اور ہمارا معاملہ الگ، ان کی کتاب اور ہماری کتاب اور، ان کا اللہ اور ہمارا اللہ اور، ان کے بھگوان اوتار ایشور اور ہمارے سرکار نبی سب الگ الگ، تو ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم ایک ملک بنائیں گے۔ اب جانے انگریز نے کیا کیا اور کیسے کیا، وہ تو سیاسی معاملات ہیں، ان کا جہاں جہاں مسلمان زیادہ ہوں وہ سب ایک ملک ہو جائے اور ہندو ایک طرف ہو جائے۔ ان کا بھائی کہاں کہاں مسلمان زیادہ، انہوں نے کہا ادھر ہیں، پنجاب میں ہیں اور سندھ میں ہیں اور بلوچستان میں اور سرحد میں، اور کہاں ہے، اور وہاں بنگلہ دیش میں۔ ان کا تو پھر کیا کریں، ان کا پھر 2 حصوں میں، آدھا پاکستان ادھر آدھا ادھر، تو اس طرح پاکستان مشرق و مغرب بن گیا۔ ابھی دنیا میں پہلی بار ایک ملک بنا اور کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا اپنی عقل و ذہانت سے کہ بھائی مشرق و مغرب میں ملک نہیں ہوتا کہ آدھا وہاں ہو اور آدھا وہاں ہو، بس جو مل رہا ہے اپنا ٹھیک ہے، ہو گیا، آدھا وہاں آدھا یہاں۔ اب یہ آدھا آدھا ایک رہ کیسے سکتا تھا؟ نفسیاتی چیز تھی، میں ان کا نہیں ہم چلا لیں گے اور ہو جائے گا، جہاز کے اڑ اڑ کے جائیں گے، ادھر کا جہاز ادھر آ گیا، ادھر کا جہاز ادھر چل، ابھی تو بیچ میں تو ایک دوسرا ملک ہے جس سے ہو کے جا رہے ہو، وہ جانے دے گا ادھر سے ادھر؟ نہیں، کچھ سوچا ہی نہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ بھائی تو ایک تھا، دونوں کا نام پاکستان تھا، پھر یہ 2 کیوں ہو گیا؟ کیونکہ بچوں کو نہیں معلوم اس لیے میں بتا رہا ہوں، اب بڑوں کو معلوم ہو تو معلوم ہو، مجھے نہیں معلوم۔
جب ایک تھا اور دونوں کا نام پاکستان تھا تو یہ دونوں الگ کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہو گئی؟ بھائی جھگڑا حاکمیت پہ ہو گیا. ان کی تھی اکثریت، بنگالی وزیر اعظم نے ووٹ زیادہ لے لیے اور ادھر کے وزیر اعظم کے ووٹ کم تھے. تو اب دونوں کا وزیر اعظم بنگالی ہوتا، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی. تو یہاں والے جس کو کم ووٹ ملے تھے اس نے کہا نہیں بھئی ہم تو وہاں والے کو نہیں بننے دیں گے. تو پھر کیا ان کا تو آپ ادھر وزیر اعظم رہیے، ہم ادھر ہیں. کہا یہی جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اندر کے کیا معاملات ہیں، مجھے نہیں پتا. اس طرح ایک اور ملک میں دو ملک بن گئے، ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا. اس کا نام بنگلہ دیش ہو گیا، اس کا نام پاکستان رہا. جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ حاکمیت پہ. کیا میں نے بات شروع کی تھی؟ حاکم بننے کی خواہش ہے، حاکم بننا چاہتا ہے کوئی مسلمان، لیکن حاکم بنے کیسے؟ اس کے لیے زمین چاہیے. وہ شروع سے یہی چلا آ رہا ہے. یعنی 57 ملک، کیا جب اللہ نے دنیا بنائی تھی تب سے 57 ملک مسلمانوں کے پاس ہیں. ابھی دھیرے دھیرے جب حاکمیت کی خواہش ہوئی تو پھر زمین کی خواہش ہوئی، جب زمین کی خواہش ہوئی تو چھین لیا کسی کی. اب وہ ہماری ہو گئے، ہم حاکم بن گئے، بیٹھ گئے. اس طرح 57 حاکم بن گیا، بن گئے نا. اب 57 میں ایک اور اضافہ کر لیجئے، اس لیے کہ ایک ایک میں دو دو ہوں گے. اب آگے تو انگریزوں نے ترقی کر لی. ان کا وہ دور تھوڑی ہے کہ غزنوی آ گیا اور غوری آ گیا اور محمد بن قاسم. اب آپ یہ سب نہیں کر سکتے کہ گھوڑے پہ بیٹھے اور 2 لاکھ کا لشکر لیا اور ہم جا رہے ہیں فرانس فتح کر لیں گے اور جرمنی پر. اب اقوام متحدہ بن گیا، ایک ادارہ، اور اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا انگریزوں نے. اور انہوں نے ایک ادارہ بنا، انہوں نے کہا دیکھیے کوئی کسی کی زمین اب نہیں چھینے گا. تو اب زمین تو چھین نہیں سکتے اور حاکم بننا ہے، اندر خواہش ہے حاکم بنے حاکم بنے. تو اب انگریز اپنے ہاں تو آنے نہیں دے گا، امریکہ تو اب فتح ہوگا نہیں، یورپ فتح نہیں ہوگا، لندن میں گھس نہیں سکتے. تو آپ کیا کریں؟ تو اندر ہی اندر ایسا کیجئے کہ اگر بہت حاکم بننے کا شوق ہو رہا ہے تو انگریز کہہ رہا ہے ہماری طرف تو نہ دیکھیے، اپنے یہاں ٹکڑے کر لیجئے. دیکھیے انٹرنیشنل سیاست آپ کو میں نے 10 منٹ میں آسانی سے سمجھا دی. یہ سمجھائے بغیر میں تاریخ اسلام کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ تو آپ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایسا کیجئے، دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ یہ پوری مملکت اسلامی پہ ترکی کا قبضہ ہے. اس کا نام ہے سلطنت ترکیہ. کوئی حاکم ہی نہیں، بس وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ترکی کا، سعودی عرب پہ اس کا قبضہ. اور انگریزوں نے کہا دیکھیے اگر آپ لوگوں کو خواہش ہے حاکم بننے کی تو بادشاہ کو ہٹائیے، یہ سلطنت ختم کیجئے بادشاہ کی، اس کے بعد اپنی زمینیں بانٹ لیجئے. اور اس کے بعد انگریز گھسے اور انہوں نے کہا ترکی واپس جائے، بادشاہ واپس جائے. بلکہ بادشاہ واپس نہ جائے بلکہ بادشاہ ختم ہو اور ترکی بھی جو ہے وہ انگریز بن جائے. اب ان کی زبان جو ہے وہ رومن میں لکھی جاتی، بولتے وہ ترکی ہیں لیکن لکھتے انگریزی میں. جیسے آپ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، ہمارے بچے کمپیوٹر پہ اردو لکھ رہے ہیں انگریزی میں، اسے کہتے ہیں رومن. تو ترکی میں کوئی رسم الخط نہیں ہے، چونکہ آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں، تو زبان کے لحاظ سے رسم الخط انگریزی لے لیا انہوں نے. بولتے ترکی ہیں اور لکھتے انگریزی میں. اب جن بچوں نے دیکھی ہوگی ترکی کی کتاب صدر میں ملتی، جا کے لے آؤ، اس سے کہنا 300 روپے کی کتاب ہے ترکی اردو بول چال. تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے وہ ترکی. اور اس کے علاوہ دیکھیں پینٹ شرٹ یہ وہ اور عورتوں کا لباس اسکرٹ وغیرہ یہ سب انگریزوں کا رہے گا، اور پردے وغیرہ کا چرچا نہیں رہے گا، برقعے وغیرہ کا انگریزوں کی طرح
ترکی کی عورتیں گھومیں گی, آزاد ہو گیا ترکی, یہ وہاں کا معاملہ ہو گیا. اب یہ جہاں سے ترکی نکلا انہوں نے کہا بانٹ لیجئے, تو اس میں پھر سعودی عرب ایک ملک بنا, یمن الگ ہوا, وہاں کا بادشاہ الگ ہو گیا, پھر اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی, شارجہ کا, یہ دبئی کا, یہ مسقط کا, یہ یہاں کا بادشاہ, یہ وہاں کا. اب مسئلہ یہ تھا کہ عراق ان کا اسے بھی دو حصوں میں بانٹ لیجئے, آدھا ہو گیا کویت اور آدھا ہو گیا عراق. مطلب انگریزوں کی زمین نہیں ملے گی, اپنے ہی میں بانٹ بوٹ کر لو, ہے نا, کہ بھئی ایک بنگال کا وزیر اعظم اور ایک اس پاکستان کا وزیر. تو یہ نہیں ہوگا کہ انگریز کہیں کہ بھئی ایک ادھر آ جائے, امریکہ میں زمین لے لے, یہاں کا وزیر اعظم بن جائے. نہیں, اپنے یہاں خود ہی حساب کر لیجئے, بانٹ لیجئے, تو ان کا آدھا ادھر کا ادھر رہنے دو, آدھا ادھر کا. یہ سب فیصلے کون کر رہا ہے؟ انگریز. خواہش دل میں پیدا ہوئی مسلمانوں کے بعد نبی کہ ہر مسلمان بادشاہ بن سکتا ہے. یہ ضد کس سے تھی کہ بادشاہ بن سکتا ہے؟ ضد ایک انسان سے تھی, علی سے. اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس کے نتائج سامنے. بس ہمیں غدیر نہیں ماننا, ہمیں علی کو نہ حاکم ماننا ہے نہ مولا ماننا ہے. علی آپ گھر میں بیٹھ جائیے, خاموش ہو کے بیٹھیے, یہ مسائل ہم چلائیں گے. اس لیے کہ آپ ہو غیب والے لوگ, ہمیں ظاہر سب کچھ چاہیے. تو اب اللہ یہ فیصلہ نہ کرتا کہ ظاہری لوگوں کو ظاہری 57 ملک دے کر اپنے والے کو غیب میں چھپا دیا. جب آپ کو غیب چاہیے ہی نہیں, ہمیں تو سب ظاہر چاہیے, فوجیں چاہیے, ملک چاہیے, تخت چاہیے, سلطنت چاہیے, اور سائنسی دور آ گیا, اب تو جہاز اڑیں اور بہت سے یہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو. اور جناب جیسے انگریز کر رہے ہیں وہی سب ہم بھی کریں. انگریزوں نے کہا وہ سب تمہیں دے دیں گے, جو ہمارے پاس ہے وہ سب تمہیں دے دیں گے, کوئی چیز نہیں رکھیں گے. جیسے جہاز ہمارے پاس ویسے دے دیں گے, جیسی کاریں ہمارے پاس تمہیں دے دیں گے, جیسے ایٹم بم ہمارے پاس تمہیں دے دیں گے, پٹرول ہمیں دے دو, اپنے ملک کا سونا ہمیں دے دو. تو اب پروٹوکول انگریزوں جیسا بنانے کے لیے اپنے کو لٹوا بیٹھے. ظاہر چاہیے تھا نا, اللہ کہہ رہا تھا تقوی اختیار کرو سب مل جائے گا. اور جو تقوی والا تھا امام المتقین, اسے گھر پہ بٹھایا. اسے گھر پہ بھی اللہ نے کہا صفات جتنی انبیاء کی تھیں, جتنی انبیاء کی صفات تھی, جتنی سرکار میں صفات تھی, وہ سب علی کو دے دیں. تم اپنے میں وہ صفات پیدا نہیں کر سکے. دیکھیے آدھی صفات علی کی وہ ہیں جو اللہ کا عطیہ ہے, آدھی وہ صفات ہیں جو علی نے اپنے قوت بازو سے حاصل کی. یہ ہر انسان کے بس میں ہے کہ بھائی اگر وہ صفات نہیں ہیں تو پیدا کرو, ورنہ اللہ تقوی کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ ہم سب کو نہیں دیتے. جیسا شجرہ ہم نے علی کا بنایا ہر ایک کا نہیں بنے گا, جیسا باپ علی کا تھا ہر ایک کو نہیں ملے گا, جیسی ماں علی کی تھی ہر ایک کو نہیں ملے گی. میں کچھ کہنا جا رہا ہوں. اس وقت سب مدہوش تھے اور سب کو ظاہری خلافت اور تخت و حکومت چاہیے تھی, روب و دبدبہ چاہیے تھا, وقار چاہیے تھا, جاہ و حشم چاہیے تھا. اس لیے علی کی تمام صفات کو متروک قرار دے دیا. ہاں تھیں صفات ہوں گی, صفات سے تخت نہیں ملا کرتا, صفات سے حکومت نہیں ملا کرتی.
پھر کہے سے ملتی ہے؟ عوام اس پہ راضی ہوں. علی پہ عوام نہیں راضی تھے، نہیں تھے. صفات سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی صفات کی تردید کر دی عوام نے، اس لیے کہ ان کے مزاجوں میں ڈال دیا گیا تھا حاکم آپ بھی ہو سکتے ہو، آپ بھی ہو سکتے ہو، آپ بھی ہو سکتے ہو. اتنی ہوس بڑی کہ اب 57 ملک ہیں. سوال یہ کہ یہ نعرہ کیوں لگتا ہے؟ اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، رک گئی بات، سب ایک، دین ایک، اللہ ایک، کتاب ایک، نبی ایک، ملک 57. 57 ملک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خواہش حکومت مسلمانوں میں ختم نہیں ہو رہی، اور بغیر صفات کے چاہیے. تو جناب علی چپ بیٹھ گئے. ان کا ٹھیک ہے صفات پہ نہیں دے رہے، ووٹ پہ دے رہے ہو، عوام کی مرضیاں ایک کر کے دینا چاہ رہے ہو، پھر تو صفات والے کو الگ رکھو اور یہ ہوس کو الگ رکھو. جب ہوس پوری ہو گئی تو دنیا نے پوچھنا شروع کیا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، ہمارے موسیٰ میں تو یہ صفات تھیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ میں یہ صفات تھیں. تمہارے حاکم میں کتنی صفات ہیں؟ خود تمہارے نبی میں اتنی صفات تھیں، ان میں کی ایک بھی تمہارے حاکم میں نہیں پائی جاتی. تو پھر علی یاد آئے. اب علی یاد آئے. اب کیوں یاد آئے؟ تب بڑے آرام سے علی تو گھر بیٹھ گئے، کون جانتا ہے علی کو، وہ صفات کہاں مشہور ہوئی. اب علی کی صفات لیتے جاؤ اپنے حاکم میں. صفات بھی نہیں بنا نہیں سکے. بھائی آپ نے سوچا ہی نہیں، جملے پہ غور ہی نہیں کیا، نہیں کیوں نہ بنا سکے؟ ارے سائنس بڑھتی گئی، ہر چیز ترقی کرتی گئی، صفات بھی نہیں بنا لیتے. تو جواب آیا کہیں عرش سے ایک ندا آ گئی، ارے کوئی صفات کائنات میں قیامت تک کی کوئی ایسی بچی تو ہوتی جو علی کو نہ ملی.